اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا موضوع بیان ہے حضرت عتبہ بن غلام رحمۃ اللہ علیہ۔ آج ہم جس اللہ والے بندے کا، جس ولی کامل کا ذکر سننے جا رہے ہیں، وہ ان نفوس قدسیہ میں شامل ہیں جن کی زندگیاں ہمیں خوف آخرت، گریہ زاری اور زہد و تقوی کی عظیم مثال اور آخرت کی فکر، نفس کی اصلاح اور اللہ کے خوف کا عملی نمونہ دکھاتی ہیں۔ زہد و تقوی، گریہ زاری اور بے نفسی کے آپ پیکر ہیں۔ حضرت عتبہ بن غلام رحمۃ اللہ علیہ، تعارف آپ کا یہ ہے کہ حضرت عتبہ بن غلام رحمۃ اللہ علیہ تابعین یا تبع تابعین کے طبقے سے تعلق رکھتے ہیں۔ آپ کا شمار ان بزرگوں میں ہوتا ہے جو کم بولتے، زیادہ روتے اور ہر لمحہ اللہ کے حضور جواب دہی کو یاد رکھتے تھے۔ آپ کی پوری زندگی خوف آخرت کے گرد گھومتی تھی۔ عبادت اور مشیت الہی۔ حضرت عتبہ بن غلام رحمۃ اللہ علیہ عبادت میں غیر معمولی تھے۔ راتوں کو قیام، لمبے سجدے، آنسوؤں سے تر داڑھی، دل میں اللہ کی محبت اور خوف۔ لوگ کہتے تھے ہم نے عتبہ بن غلام کو کبھی ہنستے ہوئے نہیں دیکھا سوائے مسکراہٹ کے، اور وہ بھی اللہ کے ذکر میں۔ رونا کمزوری نہیں، معرفت الہی ہے۔ حضرت عتبہ بن غلام رحمۃ اللہ علیہ بہت زیادہ روتے تھے۔ ان سے کسی نے کہا آپ اتنا کیوں روتے ہیں؟ فرمایا مجھے اس دن کا خوف ہے جس دن کہا جائے گا یہ جہنم ہے جسے تم جھٹلاتے تھے۔ یہ آنسو مایوسی کے نہیں بلکہ معرفت کے آنسو تھے۔ ایک دل ہلا دینے والا واقعہ پیش کرتا ہوں۔ روایت ہے کہ ایک دن حضرت عتبہ بن غلام رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن کی یہ آیت سنی، کیا ایمان والوں کے لیے ابھی وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کے ذکر سے نرم ہو جائیں؟ یہ آیت مبارکہ سنتے ہی آپ پر کپ کپی کا عالم طاری ہو گیا۔ چیخ مار کر رو پڑے اور روتے روتے بے ہوش ہو گئے۔ جب ہوش آیا تو فرمایا اے عتبہ، ابھی تک تیرا دل نہیں پگھلا، ابھی بھی مہلت چاہیے۔ دنیا سے بے رغبتی۔ حضرت عتبہ بن غلام رحمۃ اللہ علیہ دنیا کے مال و اسباب سے بے نیاز تھے۔ فرماتے تھے دنیا ایک دھوکہ ہے، جو اس میں الجھ گیا وہ آخرت سے غافل ہو گیا۔ ان کا لباس سادہ، خوراک معمولی اور رہن سہن بھی انتہائی سادہ تھا۔ آپ اپنے نفس کے سب سے بڑے محاسبہ کرنے والے تھے۔ فرماتے اگر مجھے اختیار دیا جاتا کہ جنت میں چلا جاؤں یا ایک دن اور دنیا میں رہ کر توبہ کر لوں تو میں ایک دن مانگوں گا تاکہ اپنے گناہوں کا کفارہ ادا کر سکوں۔ یہ ہے کامل ابدیت۔ حضرت عتبہ بن غلام رحمۃ اللہ علیہ اکثر قبرستان تشریف لے جاتے موت کی یاد میں، اور قبروں سے خطاب کرتے اے قبر والو، تم خوش نصیب ہو کہ تمہارا حساب شروع ہو چکا اور ہمارا ابھی باقی ہے۔ وفات۔ آپ کی وفات بھی اللہ کے ذکر اور خوف آخرت میں ہوئی۔ لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے عتبہ بن غلام کو روتے ہوئے دیکھا، لیکن کبھی اس نے اللہ سے شکوہ نہیں کیا اور نہ ہی اس کو شکوہ کرتے ہوئے دیکھا۔ اس میں ہمارے لیے سبق ہے کہ حضرت عتبہ بن غلام رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی ہمیں سکھاتی ہے خوف آخرت ایمان کی جان ہے۔ زیادہ ہنسنا دل کو مردہ کر دیتا ہے۔ آنکھوں کے آنسو دل کی زندگی ہیں۔ دنیا وقتی ہے، جواب دہی دائمی ہے۔ اللہ والے اپنی اصلاح میں مصروف رہتے ہیں۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ ہمیں حضرت عتبہ بن غلام رحمۃ اللہ علیہ جیسا خوف آخرت، محاسبہ نفس اور آنکھوں میں آنسو عطا فرمائے، ہمارے دلوں کو زندہ فرما دے، ہمیں غفلت سے نکال کر اپنی یاد میں لگا دے۔ آمین یا رب العالمین۔